دہشت گرد گروہ افغان سرزمین سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بنو حملے کے منصوبہ ساز اور سہولت کاروں کو کٹہرے میں لائیں گے۔ خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جنگ اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف ڈھال، ریاست کی سلامتی یقینی بنائیں گے۔ امن و استحکام خراب کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ سپہ سالار کا دورہ بنو، 4 مارچ کو حملہ ناکام بنانے کے دوران زخمی افراد کی عیادت۔ کہا بنو میں دہشت گردوں کو فوری انجام تک پہنچایا۔ حالیہ دہشت گرد حملوں میں بھی غیر ملکی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ خواتین، بچوں، بزرگوں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا اسلام دشمن خوارج کے اصل عزائم کو بے نقاب کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک بار پھر ریاستی مشنری کے ساتھ احتجاج کی دھمکی دے دی۔ 365 نیوز کے گراؤنڈ زیرو میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ لوگ امن و امان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، حکومت کو پرواہ نہیں ہے۔ آرمی چیف نے مجھ سے کہا کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو افغانستان سے بات کا آغاز کریں۔ قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینا تحریک انصاف حکومت کی غلطی تھی۔ ٹرمپ سے کوئی امید نہیں کہ ہمیں سیاسی فائدہ پہنچائیں، وہ اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فضل الرحمان کی کئی بار ضمانت ضبط کروائی، زیادہ بات کی تو وہ میری شکایت لگا دیں گے۔ ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈے پر تحریک انصاف کی قیادت رڈار پر آ گئی۔ جے آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سمیت 25 افراد کو نوٹسز جاری کر دی۔ اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید خان اور میاں اسلم اقبال کی طلبی، حماد اظہر، اون عباس، عالیہ حمزہ، وقاص اکرم سمیت دیگر رہنماؤں کو بھی نوٹسز۔ فیض حمید، قمر جاوید باجوہ اور بانی پی ٹی آئی کے ٹرائیکا نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی 365 نیوز کے پروگرام ہیڈ آن میں گفتگو۔ کہا کہ ٹرائیکا کے غلط فیصلوں سے ملک میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا۔ تحریک انصاف کے کسی کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے، تاکہ یہ پھر عید کے بعد اسلام آباد پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بانی امریکی صدر کو خط لکھتے بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر مزید بڑھ گئی، 45% ریکارڈ اضافہ۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 میں پاکستان دوسرے نمبر پر آ گیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی دوسرے سال بھی پاکستان کے لیے مہلک ترین دہشت گرد تنظیم قرار۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ 96% سے زائد دہشت گرد حملے اور ہلاکتیں مغربی سرحدی علاقوں میں ہوئیں۔ کل عدم ٹی ٹی پی نے پچھلے سال 482 حملے کیے، جن میں 558 ہلاکتیں ہوئیں۔ سینیٹر شیر رحمان کا بڑھتی دہشت گردی پر سیر حاصل گفتگو کا مطالبہ۔ کہا کہ ملک میں دہشت گردی کا ناسور پھر سے اٹھ رہا ہے۔ پاکستان کا دہشت گردی میں دوسرے نمبر پر آنا پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ ہاؤس میں متعلقہ آفیشل سے بریفنگ کروانی چاہیے، چاہے ان کیمرہ ہی کیوں نہ ہو۔ کابل ایئرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ دہشت گرد شریف اللہ انصاف کے کٹہرے میں پہنچ گیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے دہشت گرد نے کابل حملے میں مدد کا اعتراف کر لیا۔ شریف اللہ نے خودکش بمبار اور گرفتار 4 حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت بھی کر لی۔ داعش کے دہشت گرد نے جون 2016 میں کابل میں کینیڈین سفارت خانے کے باہر حملے اور مارچ 2024 میں ماسکو کے سٹی ہال میں حملے میں ملوث ہونے کا بھی اعتراف کر لیا۔ ہائی ویلیو ٹارگٹ کی گرفتاری پر امریکہ پاکستان سے خوش۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کوششوں کی بھرپور تعریف۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والٹز کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کی کوششوں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شکریہ کا پیغام بھی پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے افغانستان میں چھوڑے گئے ساز و سامان کو واپس لینے کے اعلان کو سراہا۔
اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت دہشت گرد شریف اللہ کو گرفتار اور امریکہ کے سپرد کیا۔ شریف اللہ کی گرفتاری اور حوالگی پر کوئی فل سٹاپ نہیں۔ پاکستان نے واضح کر دیا ایک بار پھر امریکہ سے افغانستان میں چھوڑا اسلحہ واپس لینے کا بھی مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی نے کہا امریکہ افغانستان سے ہتھیار واپس لے تو خطے میں امن بحال ہوگا۔ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ افغانستان کی جانب سے پاکستانی حدود میں چوکیوں کی تعمیر اور فائرنگ پر تورخم سرحد بند کی گئی۔ پاکستان اور افغان باشندوں کا امریکہ میں داخلہ بند ہونے کا خدشہ۔ امریکی انتظامیہ کا مختلف ممالک میں سیکیورٹی اور جانچ پڑتال کے نظام کا جائزہ۔ افغانستان اور پاکستان پر مکمل سفری پابندی کی تجویز دی جانے کا امکان۔ نئی سفری پابندیوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ امریکی صدر کی جانب سے ایگزیکٹو آرڈر میں امریکہ آنے والوں کی سخت جانچ پڑتال کو ضروری قرار دیا گیا۔ ٹرمپ نے کمزور اور ناقص جانچ پڑتال والے ممالک کی فہرست بھی طلب کی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ کی طرف سے سفری پابندیوں سے متعلق کوئی علم نہیں۔ امریکہ سے کسی بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، چین نے خبردار کر دیا۔ چینی سفارت خانے کا کہنا ہے دباؤ، زور زبردستی یا دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ امریکہ محصولات، تجارت یا کسی بھی اور قسم کی جنگ چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں اور آخر تک لڑیں گے۔ چین نے امریکہ کی زرعی منصورات پر 10 سے 15% ٹیرف بھی نافذ کر دیا۔ چین کا اپنے دفاعی اخراجات میں 7.2% اضافہ کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کے کھلاڑی کپتان سے ملنے کی اجازت نہ دینے پر سیخ پا۔ عمر ایوب بولے پہلے بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی، آج بھی انکار کر دیا گیا۔ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہمارے سینیٹر اون عباس بپی کو اٹھایا گیا۔ وفاقی حکومت کے اداروں کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اسد قیصر نے کہا نیشنل ایجنڈا بنا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے میں ہیں۔ کوشش ہے سب جماعتوں کو اکٹھا کر کے نئے الیکشن کی طرف جائیں۔ سینیٹر اون عباس بپی کی گرفتاری پر سینٹ اجلاس میں ہنگامہ، اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ اور نعرے بازی۔ شبلی فراز بولے ایک اور سینیٹر کو اٹھا لیا گیا، کیا چیئرمین کو آگاہ کیا گیا؟ وزیر قانون بتائیں انہیں کیوں اٹھایا گیا ہے؟ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے جواب دیا اون عباس کو اٹھایا جانا تشویش کا باعث ہے۔ ان کے خلاف غیر قانونی شکار کی FIR درج تھی۔ گرفتاری میں غیر قانونی حراست والا پہلو موجود نہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سیدال خان نے اعظم نذیر طارڑ سے سینیٹر اون عباس کی گرفتاری پر تفصیلی رپورٹ مانگ لی۔ کارروائی کے دوران ڈپٹی چیئرمین سیدال خان اور سینیٹر منظور کاکڑ میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ آرمی ایکٹ کی شقوں کو غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ بار کی تحریری معروضات عدالت میں جمع۔ آئینی بینچ میں ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران وکیل حامد خان کے دلائل۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا بانی PTI کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بولے مرکزی سوال یہ ہے کیا سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہم پرانی کہانی کی طرف نہیں جائیں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے آئین کے آرٹیکل 270 میں مارشل لاء کے اقدام کو تحفظ دیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے مارشل لاء کے اقدام کی توثیق میں عدلیہ کا بھی کردار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میو اسپتال میں بد انتظامی پر ایکشن۔ MS CEO اور ڈائریکٹر ایمرجنسی کو عہدے سے ہٹا دیا۔ 3 فارماسسٹ بھی فارغ۔ مریم نواز نے کہا کہ لوگ اسپتال میں علاج کی توقع اور امید لے کر آتے ہیں، کس وارڈ میں کیا ہو رہا ہے اسپتال انتظامیہ کو علم ہی نہیں ہے۔ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے ذمہ داروں کے اپنوں کے ساتھ ہو تو پتہ چلے۔ ڈاکٹر احتشام کو MS میو اسپتال تعینات کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ لاہور میو ہسپتال میں ادویات قلت کی اندرونی کہانی، ڈائریکٹر فائنانس کی غلطیوں کا خمیازہ دیگر افسران کو بھگتنا پڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق کمپنیز کو ادائیگی روکی گئی جس پر ادویات ملنا بند ہوئیں۔ 700 ملین سے زائد رقم کے ٹھیکے من پسند کمپنیز کو دینے کا انکشاف بھی ہوا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے علی امین گنڈا پور کو نالائق قرار دے دیا۔ کہتی ہیں وزیر اعلیٰ KP نے مجھے ایک کتاب بھجوائی ہے، لگتا ہے خود نہیں پڑھی۔ کتاب میں اسلام آباد اور لاہور پر حملوں کا ذکر نہیں۔
BRT جو جلتی زیادہ اور چلتی کم ہے اس کا کرایہ 510 روپے کر دیا۔ پنجاب میں الیکٹرک بس کا کرایہ صرف 20 روپے ہے۔ اب ہم راولپنڈی، اسلام آباد اور مری میں گلاس ٹرین چلائیں گے۔ پنجاب میں بیشتر منصوبے مکمل ہو چکے جو مریم نواز کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا فائدہ عوام کو بھی مل گیا۔ ملک بھر میں بجلی سستی، کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 3 روپے فی یونٹ تک سستی، باقی شہروں کے لیے بجلی کی قیمت میں 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ تک کمی۔ صارفین کو کمی کا ریلیف مارچ کے بلوں میں ملے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ مہنگائی میں کمی کے دعووں کا حکومتی پول کھل گیا۔ مہنگائی کی شرح میں کمی اور زمینی حقائق میں بڑا تضاد۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے نئے ریکارڈ قائم۔ ایک ماہ میں صرف 17 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی جبکہ 87 اشیاء کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ۔ فرنیچر کی قیمت میں 13.75%، گھریلو سامان 8.18%، پلاسٹک مصنوعات 13.66% تک مہنگی ہوئیں۔ ادویات کی قیمتیں 17.96% تک بڑھ گئیں۔ میڈیکل ٹیسٹ 5.64% مہنگے ہوئے اور ڈاکٹرز کی فیس بڑھ گئی۔ سندھ میں بے روزگار افراد اور نوجوانوں کے لیے خوشخبری، سرکاری ملازمت کے لیے عمر کی بالائی حد میں 5 سال کی رعایت کا حکم نامہ جاری۔ اب 33 سال کی عمر تک کے افراد سرکاری ملازمت کے لیے درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ عمر کی بالائی حد میں 5 سال کی رعایت کا اطلاق دسمبر 2026 تک ہوگا۔ رعایت کا اطلاق پولیس ملازمت پر نہیں ہوگا۔ لاہور میں چلتی ٹرین پر چڑھتی خاتون حادثے سے بال بال بچ گئی۔ ترجمان ریلویز پولیس کے مطابق ٹرین پر سوار ہونے کی کوشش کے دوران خاتون مسافر پاؤں سلپ ہونے سے ٹرین کے نیچے آنے سے بامشکل محفوظ رہی۔ اہلکار کی حاضر دماغی نے خاتون مسافر کی جان بچا لی۔ چیمپئنز ٹرافی کا چیمپئن کون؟ فیصلہ اتوار کو دبئی میں ہوگا۔ بھارت اور نیوزی لینڈ میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ ون ڈے فارمیٹ میں دونوں ٹیمز 119 بار ایک دوسرے کے مد مقابل آ چکی۔ بھارت کا پلڑا بھاری رہا۔ بھارتی ٹیم نے 61 بار کیوی ٹیم کو زیر کیا جبکہ 50 میچز میں نیوزی لینڈ نے کامیابی حاصل کی۔ 7 میچز بے نتیجہ رہے اور 1 میچ برابر ہوا۔ بابر اعظم کے والد بیٹے کے خلاف مہم پر پھٹ پڑے، بولے ICC T20 ٹیم آف دی ایئر کے رکن اور کیپ ملنے کے بعد بابر اعظم ڈراپ ہوئے۔ بابر اعظم نیشنل T20 اور PSL میں پرفارم کر کے دوبارہ واپس آ جائے گا۔ سابق کھلاڑیوں سے درخواست ہے کہ وہ الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی پلٹ کر جواب دے تو برداشت نہ ہو۔ صدر ٹرمپ کا حماس کی قیادت پر فلسطینی علاقے چھوڑنے پر زور، یرغمالیوں کو فوری رہا نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے دی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ حماس کے لیے یہ آخری وارننگ ہے، غزہ کے لوگوں کے لیے ایک خوبصورت مستقبل انتظار کر رہا ہے۔ حماس کی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تصدیق۔ دوحہ میں حماس اور امریکی حکام کے درمیان 2 براہ راست ملاقاتیں بھی ہو چکی۔ اور چھوٹی عمر میں بڑا کارنامہ، پشاور کے 12 سالہ حسنین نے انگریزی میں ناول لکھ کر بڑوں کو حیران کر دیا۔ خیبر پختونخوا کی کم عمر ترین ریڈیو براڈ کاسٹر اور سیلٹا سرٹیفائیڈ ٹیچر کا اعزاز بھی حاصل کیا۔